سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو اپنی تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر کا شمار پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اور اس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ سیالکوٹ نے مختلف تاریخی ادوار میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہاں کی زمین پر مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کے آثار ملتے ہیں۔ سیالکوٹ کی تاریخ کا آغاز برصغیر کی قدیم تہذیبوں سے ہوتا ہے۔ یہاں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ شہر وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار سے جڑا ہوا ہے۔ سیالکوٹ کا ذکر قدیم ہندوستانی کتابوں اور متون میں بھی ملتا ہے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق سیالکوٹ ایک تجارتی مرکز تھا اور یہاں کے باشندے بہت ترقی یافتہ تھے۔ سیالکوٹ کا ذکر تاریخ میں سکندر اعظم کے دور میں بھی آتا ہے۔ سکندر اعظم کی ہندوستان پر چڑھائی کے دوران اس نے 326 قبل مسیح میں سیالکوٹ کو فتح کیا۔ سیالکوٹ کی سرزمین پر سکندر نے ایک اہم جنگ لڑی اور یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا۔ سکندر نے شہر کی ترقی اور استحکام کے لیے اس کا انتظام کیا اور یہاں کے لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ مغل سلطنت کے عہد میں سیالکوٹ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں سیالکوٹ کو ایک اہم فوجی اور تجارتی مرکز کے طور پر ترقی دی گئی۔ مغل سلطنت نے یہاں بہت سے عمارات اور قلعے بنوائے جو شہر کی خوبصورتی اور اہمیت کا عکاس تھے۔ سیالکوٹ کا قلعہ بھی مغل دور میں تعمیر کیا گیا تھا جو آج بھی سیالکوٹ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ سیالکوٹ کو سکھوں کے دور میں بھی ایک اہم مقام حاصل تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں سکھوں کی حکومت کا آغاز ہوا اور سیالکوٹ ان کے زیر اثر آیا۔ اس دور میں شہر کی معیشت میں بھی تبدیلیاں آئیں اور یہاں کی تجارت و صنعت میں بہتری آئی۔ تاہم سکھوں کی حکومت کے دوران شہر میں کچھ جنگیں اور افراتفری بھی دیکھنے کو ملی۔ سیالکوٹ 1849 میں برطانوی راج کے تحت آیا اور اس کے بعد اس شہر نے جدید دور کی طرف قدم بڑھایا۔ برطانوی دور میں سیالکوٹ کی معیشت میں ایک نیا انقلاب آیا اور یہ شہر تجارت، صنعت اور تعلیم کے میدان میں اہمیت حاصل کرنے لگا۔ برطانوی حکمرانوں نے یہاں کی سڑکوں، پلوں اور عمارات کی تعمیر کی اور سیالکوٹ کو ایک جدید شہر میں تبدیل کر دیا۔ تقسیم ہند کے وقت سیالکوٹ کا شہر پاکستان کے حصے میں آیا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد سیالکوٹ نے نہ صرف اپنی تجارتی اہمیت کو برقرار رکھا بلکہ یہاں کے باشندوں نے مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ سیالکوٹ کا شمار پاکستان کے اہم صنعتی اور تجارتی مراکز میں ہوتا ہے اور یہاں کی صنعتیں خاص طور پر کھیلوں کے سامان، چمڑے کی مصنوعات اور طب و آلات کی تیاری میں مشہور ہے۔ سیالکوٹ کی معیشت کا بڑا دار و مدار اس کی صنعتوں پر ہے۔ شہر کی کھیلوں کے سامان کی صنعت عالمی سطح پر مشہور ہے۔ سیالکوٹ میں تیار ہونے والی کرکٹ بیٹس، فٹ بال، ہاکی سٹکس اور دیگر کھیلوں کے سامان کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ چمڑے کی مصنوعات، خاص طور پر جوتے اور بیلٹ بنانے میں بھی مشہور ہے۔ اس شہر کی صنعتی ترقی نے اسے اقتصادی لحاظ سے ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ سیالکوٹ کی ثقافت میں مختلف تہذیبوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور محنتی ہیں۔ سیالکوٹ میں مختلف تہواروں اور تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے جن میں محفل، موسیقی، مشاعرے اور کھیلوں کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ سیالکوٹ کا کھانا بھی بہت لذیذ اور متنوع ہوتا ہے جس میں خاص طور پر سیالکوٹ کی کباب اور سیالکوٹ کی مرغی مشہور ہیں۔ سیالکوٹ میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے اور یہاں کئی ممتاز تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ شہر میں ایک بڑی تعداد میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں قائم ہیں جن میں سرفہرست سیالکوٹ یونیورسٹی اور کامیاب سکول جیسے ادارے ہیں۔ یہاں کے تعلیمی ادارے ملک بھر میں اپنے تعلیمی معیار کی بدولت جانے جاتے ہیں اور بہت سے ممتاز افراد یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ سیالکوٹ ایک تاریخی شہر ہے جو مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا گہوارہ رہا۔ اس کی تاریخ میں جنگوں، فتوے اور سلطنتوں کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں اور آج یہ شہر پاکستان کے اقتصادی اور ثقافتی مرکز کے طور پر اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ سیالکوٹ کی صنعت، تعلیم اور ثقافت نے اس شہر کو ایک عالمی شناخت دی ہے اور یہ اپنے تاریخی ورثے کے ساتھ ایک جدید ترقی یافتہ شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔